بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے ہر دور کے انسان نے پوچھا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پاس اس وقت جو قدیم ترین کتابیں ہیں یعنی کہ سومیرین ٹیبلیٹس، ان میں بھی ایک خدا کے مطابق گفتگو ہے، کیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو وہ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس خدا نے اسے دیکھنے کی سینس آپ کو نہ دی ہو۔ میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک روبوٹ بنایا اور اسے دیکھنے کی سینس نہ دی۔ ہر چیز دیکھ سکتا ہے لیکن کسی ایک چیز کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے بنا دیا، اور اس سے جب پوچھا، سوال کیا گیا اس چیز کے بارے میں جس کا سینس اسے نہیں دیا گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے، جس کریٹر نے، جس گاڈ نے ہم کو بنایا، اسے دیکھنے کی سینس اس نے ہمیں نہ دی ہو۔ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو اور اتنا پاورفل اور اتنا، میرے زبان سے لفظ کم پڑ رہے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے ہمیں لفظ نہیں مل رہے ہیں، تو سوچیں کہ ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ روبوٹ انکار کرنے لگے کہ وہ نہیں ہے، تو اس کا کوئی سینس بنتا ہے؟ اور ہم ہمیشہ سائنس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ سائنس کا مطلب ہے کسی چیز کا علم حاصل ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کا علم سائنٹسٹ نے خود بنایا ہے۔ سائنٹسٹ نے صرف اور صرف اسے ڈھونڈا ہے، بنایا نہیں ہے۔ اور ڈھونڈ کے، اس چیز کو ڈھونڈ کے کہ زمین اتنے وقت میں گریویٹی فورس ہے، اتنے وقت میں دن ہو رہا ہے، اتنے وقت میں بہت سی چیزیں ڈھونڈ کے ہم یہ اعلان کر دیں گے خدا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اور اتنے سارے لاکھوں کروڑوں لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ خدا کو مانتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ سیریز کی شروعات میں نے اس لیے کی ہے کہ بہت سارے دلائل میں رکھوں ان کے سامنے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اور جو مانتے بھی ہیں تو کسی غلط طریقے سے مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں۔ اور اس نے ہم کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، یہ ساری سیریز اسی پہ چلے گی۔ اس کے بہت سے ایپیسوڈ آئیں گے، ہر ایک ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیں۔ اس میں آپ کو ان سارے سوالات کے جواب ملیں گے۔ میرے حد تک جتنا ہو سکے گا میں اتنے سارے سوالات کے جواب آپ کو دینے کی، ریشنلی، لاجیکل طور پر دینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اور آپ بھی کھلے دماغ کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور دوسروں تک بھی اس سیریز کو مکمل ہو جانے کے بعد پہنچائیں ضرور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ ان قدیم ترین کتابوں کو اسٹڈی کریں جو ہم پچھلی 6000 سال کی داستان سناتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے 7 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ پہلے وہ جنہیں خدا پر بالکل یقین ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ دوسرے وہ جنہیں محسوس تو ہوتا تھا کہ خدا ہے لیکن ان میں یقین کی بہت کمی ہوتی تھی۔ تیسرے وہ جو یقین بھی کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں کسی ثبوت کی تلاش تھی۔ چوتھے وہ جو اس بارے میں بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں، ہمیں تو بس ہمارے روزمرہ کے مسائل کی فکر ہے۔ پانچویں وہ جو کہتے تھے کہ میں خدا کو صرف تب مانوں گا جب مجھے کوئی پکا ثبوت ملے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ چھٹے وہ جو تقریباً ملحد تھے کہ شاید خدا نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر خدا ہوتا تو اس دنیا میں کبھی برائی نہ ہوتی، اس جیسی اور باتیں۔ اور ساتویں وہ جو بالکل کٹر ملحد ہو گئے، جن کی ایک ہی دھن ہوتی تھی کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اور خدا نہیں ہے۔ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے جو ٹھان لے کہ میں نہیں مانوں گا۔ اگر آپ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آسمانی ہدایت کے علاوہ ان لوگوں کو ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسی سائنٹیفک دلیل کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجک کے ساتھ جواب دیں، سائنٹیفک دلیل دیں کہ خدا موجود ہے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اسلام کی روح سے تو رب یعنی اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی بھی شے نہیں۔ تو پھر آپ لاجک
سائنس یا فزکس کے ذریعے اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، کہ اسی فزکس کے قوانین سے ہم اللہ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اگر فزکس کی ہی ذریعے سے اگر فزکس کے بنانے والے کریٹر کا وجود کو ثابت کر دوں تو آخر سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس اس کائنات کی اسٹڈی کا نام ہے، جبکہ القرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس دعوے کا ذکر سورہ فاطر میں ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ لیکن آگے چل کر اسی سورہ میں اور ایک زبردست آیت میں ان زمین و آسمانوں کو تھامنے والا بھی اللہ ہی ہے کہ وہ کہیں اس جگہ سے ٹل نہ جائے، اگر وہ وہاں سے ٹل جائیں تو پھر سوائے اللہ کے انہیں اور کوئی تھام بھی نہیں سکتا۔ کون ہے اللہ کہ جس نے اس کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ وہ اسے سنبھالے بھی ہوئے ہے؟ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پریڈکٹیو ماڈل اپلائی کر کے دیکھیں کہ اللہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری ایک کائنات اور اس کا پورا وجود صرف اور صرف 57 نمبر کے اوپر چلتا ہے، ایسے نمبرز کہ جو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ یہ نمبرز کبھی بدلتے نہیں، اور ان 57 نمبر کو فزیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ نمبر بڑی سے بڑی چیز میں بھی دیکھے گئے ہیں، مثلا روشنی کی رفتار جو کہ اس پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسی سپیڈ میں سفر کرتی ہے، یعنی 2,99,792 میٹر فی سیکنڈ۔ یہ نمبر اس پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ یا پھر کشش ثقل کہ جس کی طاقت ایک ہی نمبر پہ رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کائنات کے ہر وقت بڑھنے کی سپیڈ بھی جو 73 کلومیٹر فی سیکنڈ میگا پارس ہے، یہ سپیڈ کبھی نہیں بدلتی۔ یا پھر اس کائنات کی طاقتور ترین فورسز میں ایک فورس یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس کہ جو ہمیشہ 23 نمبر پہ قائم رہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نمبر بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کے چھوٹی سی چھوٹی میں بھی دیکھے گئے ہیں، مثلا ایٹم میں بھی چھوٹا ذرہ الیکٹران کہ جس کا وزن ہمیشہ اسی نمبر پہ قائم رہتا ہے۔ یا پھر الیکٹران جیسے چھوٹے چھوٹے دوسرے ذرات یعنی پروٹون جن کا وزن ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتا ہے۔ یہ اور ان جیسے 57 نمبرز اس کائنات میں ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نمبرز اتنے ایکوریٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس میں ہے کہ اگر ان میں بال برابر بھی فرق آ جائے، اور میرا مطلب واقعی بال برابر بھی ہے، تو نہ تو ایک کائنات ہوتی اور نہ ہی ہم۔ مثال کے طور پر اگر کشش ثقل یعنی گریوٹی تھوڑی سی بھی کم یا تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو ستارے یا تو بہت گرم ہوتے یا بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ رات کا آسمان اور ڈارک ہو جاتا، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ رائٹ؟ آپ بہت غلط ہیں، کیونکہ اگر ستارے نہیں ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، کیونکہ جن ایلیمنٹ یا عناصر سے مل کر ہم بنے ہیں وہ کسی زمانے میں ستاروں ہی کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور وہ ستارہ اگر زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو کبھی اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ یا عنصر پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عنصر ہوتا کیا ہے؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے بشمول آپ کے اپنے جسم کے، یہ سب کچھ مادے یا میٹر سے بنا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ہم اسے مادی دنیا یا پھر میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں۔ اور یہ تمام کا تمام مادہ صرف اور صرف 118 عناصر سے مل کر بنا ہے کہ جن میں اکثر کے نام آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ مثلاً آپ کا جسم یہ صرف 6 عناصر سے مل کے بنا ہے: آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس اور ہائیڈروجن۔ ذرا سوچیں کہ یہ 6 چیزیں، یہ سارے کا سارا مادہ آیا کہاں سے تھا؟ ستاروں میں سے۔ اور وہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کائنات کے پیدائش کے بعد صرف اور صرف 20 منٹس کے اندر ہائیڈروجن پیدا ہو گئی، کیونکہ پروٹونز کا سائز بالکل پرفیکٹ تھا۔
اب کیونکہ ہائیڈروجن بن گئی تو اس سے ستارے بنے، پھر ان ستاروں کے بننے کے بعد ان کے اندر نیوکلیس سنتھیسس ہوا، اور پھر اس کے بعد ستاروں کے اندر آکسیجن، کاربن، نائٹروجن اور سب کچھ بنا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو نہ ہی آکسیجن ہوتی اور نہ ہی کاربن، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو نہ میں ہوتا اور نہ آپ ہوتے۔ چلو آپ کو میں اب اور ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ مان لیا کہ پروٹون کا سائز پرفیکٹ ہونا یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس کائنات کی 4 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اگر اس نمبر سے ذرا سے بھی کم یا ذرا سے بھی زیادہ ہوتی تو کبھی ہائیڈروجن ایٹم مل کر ایک مالیکول بھی نہ بنا پاتے۔ اگر مالیکولس نہ بنتے تو ایک کائنات سوائے ایک بڑے سے بادل کے کچھ بھی نہ ہوتی۔ یہ 57 نمبرز بالکل پرفیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ بیلنس میں ہیں، اور مزے کی بات کہ یہ اپنی اپنی جگہ سے ٹلتے بھی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس پوری کائنات کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، زندگی کی پیدائش کے لیے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد پریڈکٹیو ماڈلنگ ٹیکنیک کے ذریعے ہمارے پاس 2 ہی پاسبلٹیز بچتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یا تو بے شرموں کی طرح کہہ دیا جائے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اتفاق تھا، یا پھر مان لیا جائے کہ کوئی اندیکھا ہے کہ جس نے ان 57 نمبرز کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ فاطر السماوات والارض، کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے۔ کوئی ہے جس نے ان 57 نمبرز کو نہ کبھی کم ہونے دیا اور نہ کبھی زیادہ، کیونکہ اگر یہ نمبر کم یا زیادہ ہو جائیں، اگر یہ نمبر ٹل جائیں تو پھر سوائے اس اندھے کے رب کے انہیں کوئی اور تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ اللہ رب العزت کہ جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہر طرف اس کی ایگزسٹنس محسوس ہو رہی۔ فاطر السماوات والارض، دی ون اینڈ اونلی۔ اب یہ سفر ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا سفر اس کے اگلے ایپیسوڈ میں بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ بہت خوبصورت سفر ہوگا، سائنس سے بھرا ہوا، حیرانیوں سے بھرا ہوا، آپ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا سفر۔ تو چلے جلد سے جلد ملتے ہیں ہم اس کی اگلے پارٹ میں۔